بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 1936 کو انڈیا بھوپال میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جو 1952 میں پاکستان کی طرف ہجرت کرتا ہے۔ ہجرت کے وقت اس کا کل اثاثہ ایک لوہے کے ٹرنک میں ہے جس کو وہ سر پر اٹھا کر پاکستان کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، اور اس لوہے کے ٹرنک میں بعض جوڑے کپڑوں کے ہیں اور چند ایک کتابیں ہیں، اور وہ کھوکھرا پار کے اسٹیشن سے ٹرین سے اترتا ہے جہاں سے پاکستان کا بارڈر تقریباً 7 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور یہ وہ 7 کلومیٹر کا فاصلہ پیدل چل کر بسر کرتا ہے۔ ریتلا علاقہ ہونے کی وجہ سے جوتے پہن کر چلنا مشکل تھا۔ اس نے وہ جوتے اتار دیے، لیکن اس سفر میں اس کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ انڈیا کی آخری چوکی میں تھا تو ایک سکھ سپاہی نے اس سے ایک ایسا پین جو اسے بہت عزیز تھا اور وہ سفر و حضر میں اس کے ساتھ ہی گزارتا اور پڑھائی لکھائی کا معاملہ بھی اسی سے ہوتا، اس سپاہی نے وہ پین اس سے لے لیا اور یہ کہا کہ اب تم پاکستان جا رہے ہو، نیا خرید لینا۔ اور آگے اس نوجوان نے جواب دیا کہ جسے علم اللہ عطا کرے اس سے قلم کون چھین سکتا ہے۔ خیر، وہ پاکستان پہنچ جاتا ہے اور پاکستان میں کچھ تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ کا سفر کرتا ہے۔ 16 سال تک مختلف یونیورسٹیز سے اس نے تعلیم حاصل کی۔ پاکستان واپس آتا ہے، وہاں بھی اس کو مختلف ملازمت کے لیے آفرز بھی تھیں اور کام کرنے کی پیشکش بھی تھی، لیکن وہ واپس وطن لوٹا اور یہاں آ کر اس نے اپنی قابلیت اور جو لیاقت اور ذہانت تھی اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کو فطانت عطا کی، وہ یہاں پاکستان آ کر دل جمی کے ساتھ کام شروع کر دیتا ہے۔ اسی کی محنت سے اور اسی کی تگ و دو سے 28 مئی 1998 کو پاکستان ایٹمی طاقت بن جاتا ہے۔ یقیناً پاکستان کا وجود پہلے ہی مسلم تھا، لیکن دشمن کی آنکھ میں آنکھ ملا کر جواب دینا مشکل تھا۔ لیکن یہ اس نوجوان کی بدولت نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے چاغی کے مقام پر ایک زوردار ایٹمی دھماکہ کیا گیا، جس سے پاکستان کی قوت مسلم بھی ہوئی اور مضبوط بھی ہوئی، اور تمام تر دشمنوں کو ایک خاصا کڑا جواب بھی اسی ایٹم بم کی طرف سے دیا گیا تھا، اور اس نوجوان کا نام ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے۔ بندہ دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے خاصی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ ان کا نام ہمارے محسنین میں ہے، لیکن ہم نے ان کے ساتھ کیا جب پاکستان ایٹمی طاقت بن گیا، لوگ بہت خوش ہوئے، لیکن انہی میں کچھ لوگوں کو تکلیف بھی ہوئی۔ فوراً ہی ان کو جان سے مار دینے کی دھمکیاں موصول ہوئیں، اور ایسا ہوا کہ ان کو اور ان کی اولاد کو، ان کے بیوی بچوں کو اغوا کرنے کی دھمکیاں دی گئیں، اور خود بتاتے ہیں کہ مجھے تو بیچ دیا گیا تھا۔ بس اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، جمالی صاحب کو، اس وقت وہ وزیر اعظم تھے، انہوں نے اس معاملے میں دستخط نہیں کیے اور وہ اس بات پہ راضی نہیں ہوئے، تو تبھی یہ آج تک خزانہ ہمارے پاس رہا، وگرنہ یہ بھی کسی اغیار کے پاس ہوتا، اور ان کے ساتھ بھی جس طرح ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہیں، طرح طرح کا ظلم و ستم ہوتا، اور آخر بے باکی کے ساتھ ان کو بھی شہید کر دیا جاتا، اور ان کو جیل کا رستہ دکھایا گیا، اور اپنا تاریخ پہ تاریخیں، ان پہ مختلف مقدمات چلائے گئے، اور ابھی انتقال سے پہلے تک بھی ان پر نظر بندی کا معاملہ تھا، اور باہر تک یہ نہیں جا سکے۔ ان معاملات نے ان کو اتنا مایوس کر دیا۔ ان کا ایک انٹرویو جس میں جب ان سے پوچھا گیا کہ کوئی ایسا کام جس پہ پچھتاوا ہو، اس نے کہا بس یہی جو میں نے اس قوم کے ساتھ احسان کیا، مجھے اتنے دھکے ملے، مجھے اتنی تکلیفیں دی گئیں کہ بس میں نے معافی مانگی کہ میں نے کوئی بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ یہ ان کے اپنے واضح الفاظ ہیں۔ پھر مالی اعتبار سے بھی ان کو اتنا ٹارچر کیا گیا کہ ان کی جو پینشن تھی، پرائیویٹ چوکیدار جو ہوتا ہے، سرکاری ملازم کی بات نہیں کر رہا،
جو پرائیویٹ چوکی دار ہوتا ہے اس کی تنخواہ کی چوتھائی حصے سے بھی کم ان کی پینشن تھی۔ اور ان کا ایک انٹرویو میں نے خود پڑھا جس میں انہوں نے آج سے 3-4 سال پہلے بتایا کہ مالی حالات ایسے نہیں تھے کہ میں قربانی بھی نہیں کر سکا، اور قربانی نہیں کی تو معاملہ یوں ہوا کہ جو پڑوسی تھے انہیں اندازہ تھا کہ ظاہر ہے اتنا بڑا سائنسدان، لائق، فطین اور اتنا قابل ذہین، ظاہر ہے اس امت قوم کا سرمایہ ہے، تو انہوں نے تو اس وجہ سے کہا کہ قربانی انہوں نے بھی کی ہوگی۔ عصر کے وقت تک وہ کہتا ہے کہ میرے گھر گوشت تک نہیں پہنچا، تو بعد میں پتہ چلا کہ حالات ایسے نہیں ہیں، انہوں نے قربانی نہیں کی۔ پھر وہ جو ہمسائے تھے وہ اس بات پہ افسوس کر رہے تھے کہ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ ایسا معاملہ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی ہم نے ان کو آخر وقت تک، اور جو ان کی وفات سے پہلے کا جو ایک خط ہے، اور آپ نے میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا، انہوں نے کہا میں اتنے دن بیمار رہا، وزیر اعظم تک کسی ذمہ دار آدمی نے میری تعزیت تک نہیں کی۔ یہ اندازہ لگائیں خود۔ پہلے تو ظاہر ہے جیل کے چکر، نظر بندی، مقدمات پہ مقدمات، مختلف دھمکیاں اور بیچے جانے کا اعلان، یہ سارا سلسلہ ہوتا رہا۔ آخر وقت جو آج کے موجودہ چند دن پہلے ہی یہ سارا سلسلہ تھا، ان کے مطلب وہ ہاسپٹل میں موجود تھے، تو یہ شکوہ ان کا آج ٹی وی پر بھی اور میڈیا اپنی اسکرین پر آپ کو دکھا رہا ہے۔ اگلی بات یہ کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اب جنازے کے ساتھ کیا ہوا؟ وزیر اعظم پاکستان اسلام آباد میں موجود تھے اور یہ جنازہ بھی اسلام آباد میں ہوا۔ پاکستان کے وزیر اعظم جنازے میں شریک نہیں ہوئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب جنازے میں شریک نہیں ہوئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا وہ بھی جنازے میں شریک نہیں ہو سکے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان وہ بھی جنازے میں، ہاں وہ وزیر اعلیٰ سندھ کے بارے میں تھا کہ وہ اس میں اسپیشل آئے تھے کراچی سے، وہاں سندھ سے یہاں جنازے کے لیے۔ تو یہ دیکھیں نا کہ کوئی بھی محسن ہو، جب وہ اس دنیا سے جائے اس اعزاز کے ساتھ جائے، پیچھے جو آنے والے ہیں ان کو اس کی اہمیت معلوم ہو کہ اگر کوئی بندہ کسی قوم کے ساتھ اور خصوصاً اپنے وطن کے لیے، اپنے اسلام اور دین کے لیے دفاع کرے تو کم از کم اس کو اتنے اعزاز اور شان کے ساتھ دفنایا جائے، اگلوں کے لیے راہیں کھلیں، اگلوں کو اس کی اہمیت اور شان کا اندازہ ہو۔ خیر، یہ بہت سارے دکھ تھے، وہ ایک نیک سیرت انسان تھے، علماء کے ساتھ، دین کے ساتھ ان کی کافی گہری وابستگی تھی۔ ہمیشہ وہ قرآن کریم کا مطالعہ اور قرآن کریم اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھتے تھے۔ ان کا ایک بہت ہی خوبصورت بیان جو آپ سنیں گے بھی صحیح، کہ انہوں نے کہا کہ 2 کام نہیں ہو سکے میری قوم سے، یعنی میرے خاندان سے۔ ایک یہ کہ ہم میں سے کوئی بندہ اس وطن کے ساتھ غدار نہیں نکلا، بچے سے لے کر بوڑھے تک ہمیشہ اس ہمارے خاندان کے خون نے اس وطن کے ساتھ وفا کی ہے۔ دوسرا، ہم میں سے کوئی بندہ دین کا غدار بھی نہیں نکلا، وطن کا غدار نہیں، اور دوسرا دین کا غدار، ختم نبوت کا غدار، یعنی کوئی قادیانی ہم میں پیدا نہیں ہوا۔ یعنی ایک وہ مذہبی نظر رکھتے تھے، سوچ اور فکر رکھتے تھے۔ خیر، ان کے بہت بڑے کارنامے، ان کی بہت ساری یادیں، میں آپ کو بس اتنا ہی پیغام دوں گا، ان کے لیے دعا کیجیے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ ہم ہی ان کے روحانی وارث اور اولاد ہیں۔ ہم ہر نماز کے بعد اور ہر اپنی خاص دعا میں ان کو یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ یقیناً ان کو ایک مقام عطا بھی کرے گا کہ ان کے اتنے سارے معاملات، لیکن ہمارا بھی یہی حق بنتا ہے ہم ان کی بلندی درجات کی دعا کریں۔ اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، اللہ ان کی قبر ٹھنڈی فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کے باغات میں ایک باغ بنائے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور رفاقت میں انہیں جنت عطا فرمائے۔ آمین۔